اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ دنیا میں جو امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اپنے بندوں کا، تو اس امتحان کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ تو ایک بنیادی ضابطہ جو اس امتحان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس امتحان میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی رشوت دے کے پاس نہیں ہو سکتا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آیا اس امتحان میں کوئی سفارش ہوگی یا کوئی رشوت دے کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر اس پہ غور کریں کہ آج دنیا میں مختلف امتحان ہو رہے ہیں، تو جس امتحان میں کوئی سفارش سے پاس ہو رہا ہو یا رشوت دے کر پاس ہو رہا ہو، تو اس اتھارٹی کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے۔ بے شک لوگ جو پاس ہو رہے ہیں وہ خوش ہوں کہ رشوت دے کے ہم پاس ہو گئے یا سفارش سے پاس ہو گئے، لیکن اس اتھارٹی کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا ہوتا ہے۔ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ انصاف سمجھا جاتا ہے، یہ میرٹ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو انتہائی بری چیز سمجھا جاتا ہے اور انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور ہمارے تیسری دنیا کے ممالک کے جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، رشوتیں دے کے لوگ پاس ہو رہے ہیں امتحان میں اور سفارشوں سے پاس ہو رہے ہیں، تو اس سے نفرت کی جاتی ہے، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی رشوت دے کے پاس ہو جائے یا سفارش سے پاس ہو جائے، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ ہے ایک اعلیٰ نمونہ، یہ ہے میرٹ، یہ ہونا چاہیے، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ یہ ہم خود دنیا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے اپنے بندوں کا، اور سارے اس کے بندے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے ہیں، کچھ دوسرے بندے ہیں کسی اور کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن امتحان اللہ لے رہا ہے، اتھارٹی امتحان کی اللہ کے پاس ہے، بندے مختلف خالقوں کے ہیں اور امتحان اللہ لے رہا ہے۔ نہیں، سب اس کے اپنے بندے ہیں جن کا وہ امتحان لے رہا ہے۔ سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب آدم کی اولاد ہے اور وہ امتحان لے رہا ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل وہ ہے امتحان، اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ امتحان میں کوئی سفارش اور رشوت نہیں چلنی چاہیے، اور جہاں چلتی ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، ایسی اتھارٹی کو ظالم اتھارٹی سمجھتے ہیں، تو کیا اللہ کی طرف نعوذ باللہ کو اس طرح کی نسبت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں سفارش کے ذریعے لوگوں کو پاس کر دیا جائے گا یا کوئی رشوت لے کے پاس کر دیا جائے گا؟ اگر اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت ہو تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف پھر ظلم کی نسبت ہو رہی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، تو ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کسی بھی قسم کی کمی سے۔ وہ پاک ہے کہ اس کے ہاں ظلم ہو، وہ پاک ہے کہ اس کے ہاں ناانصافی ہو، وہ پاک ہے کہ اس کے ہاں کسی کا کوئی حق تلف کیا جائے، کسی کا کوئی حق مارا جائے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو اگر اللہ کی طرف اس طرح کی نسبت کر دی جائے کہ وہاں تو سفارش سے کو پاس ہو جائے گا یا کچھ دے دلا کے نکل جائے گا، تو ہم ایک نعوذ باللہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے ہاں کوئی ایسی چیز ہو۔ جب ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ انسان، بہترین انسان کون ہے کہ جس کے ہاں اگر وہ امتحان لے رہا ہے، سربراہ ہے، تو اس کے ہاں کوئی رشوت نہ چل سکے، کوئی سفارش نہ چل سکے، بہترین انسان ہم اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر تصور کریں کہ اگر اللہ امتحان لے رہا ہے اور وہاں نسبت کر دی جائے کہ کوئی سفارش اور
رشوت سے پاس ہو جائے گا تو کتنا بڑا ظلم ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو اللہ پاک ایسی چیزوں سے، بہت ہی بلند ہستی ہے اس کی، اور کہ اس کی طرف کوئی اس طرح کی چیز کی نسبت ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ نہ سفارش چلے گی نہ رشوت. سورہ بقرہ میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے. جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہاں یہ آیت آئی ہے، باقی آیتیں بھی ہیں لیکن سورہ بقرہ میں جہاں یہ آئی وہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کیوں بنی اسرائیل کے ذکر میں یہ آیتیں آئیں، واضح کر دیا کہ نہ سفارش نہ رشوت؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے اور چہتے ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، ہم تو اللہ کے پیارے چہتے ہیں، بخشے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ کوئی رشتہ دار کے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کہ جس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، بیٹوں سے، بیوی سے، ہر ایک سے بھاگے گا. دیکھ رہا ہوگا سامنے لیکن بھاگے گا. یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں باپ بھائی بیٹے سب سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو بنی اسرائیل کو واضح طور پہ بتا دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور نہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی بدلہ لے کے چھوڑا جائے گا. رشوت یہی ہوتے ہیں، کچھ لے کے چھوڑ دیں، بدلہ لے کے بھی نہیں چھوڑا جائے گا کہ کچھ لے لیں اور چھوڑ دیں. نہیں، دونوں چیزیں نہیں. سورہ بقرہ. اور یہی آیت دوسری جگہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے. وہاں یہ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. نہ سفارش فائدہ دے گی شفاعت، اور نہ بدلہ لے کے چھوڑا جائے گا. دونوں. وہاں صرف یہ ہے کہ بدلہ کا پہلے آ گیا، دوسری جگہ بدلے کا آخر میں ہے. یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. اسی طرح آیت الکرسی جو عظیم آیت ہے قرآن کی، جسے ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے کہ جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، کسی کی شفاعت کر سکے اٹھ کے. اس کو کیوں پکڑا ہے جی، اس کو تو چھوڑیں جی، اس کو پاس کریں، یہ کہ میرا چاہنے والا ہے. فرمایا کون ہے جس کی یہ جرت ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کو اٹھ کر بات کر سکے. اور پھر سورہ طٰ میں فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی کسی کو سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان اجازت دے اور اس کی بات جو وہ کہہ رہا ہے اس کو پسند کرے. رحمان اجازت دے اور بات جو کہہ رہا ہے اس کو پسند کرے. اور سورہ نجم میں فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کہ آسمان میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتی الا یہ کہ اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے. اور یہ بھی واضح طور پہ فرما دیا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھیں، ایک ہے شفاعت کا باطل عقیدہ جس کی قرآن نے نفی کی ہے، وہ ہے جو دنیا کا ہمارا تصور ہے شفاعت سفارش.
یعنی کوئی اٹھ کے آ کے کہے گا جی یہ تو میرا بندہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا پولیس نے پکڑ لیا کسی کو، کوئی چوری صاحب گئے تھانے میں جا کے جی یہ بندہ تو میرا پکڑا ہوا ہے، آپ نے فوراً اسے چھوڑیں، یہ ہے سفارش، یہ نہیں ہے۔ کوئی جیسے جا کے کہتا ہے جی یہ بندہ اپنے پروفیسر کو جا کے کہتا ہے یہ تو فیل کر دیا ہے، یہ تو میرا وہ فلاں ہے، تو لہذا اسے پاس کریں، یہ شفاعت یہ اللہ کے یہاں نہیں، اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر کہے۔ تو اللہ کے ہاں جو شفاعت ہے وہ یہ والی شفاعت نہیں ہے دنیا کی جو ہم نے سمجھا، اس کی تو نفی کر دی گئی۔ تو کیا ہے جو اللہ کے ہاں ہوگا؟ اور وہ بھی ہر ایک، جہاں تک ان کا تعلق ہے جو امتحان میں بالکل بڑے سوالوں میں فیل ہو کے جا رہے ہیں، یعنی شرک کر کے جا رہے ہیں، کفر کر کے جا رہے ہیں، بڑے امتحانوں میں جو فیل ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ مدثر میں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، ختم۔ تو ایسے لوگ جو بالکل اس طرح فیل ہو کے جا رہے ہیں امتحان میں، اس طرح فیل ہو چکے ہیں کہ بنیادی مضامین میں فیل ہو چکے ہیں، بنیادی مضامین میں، جیسے توحید ہے اس میں فیل ہے، شرک کر کے گئے ہیں، اللہ پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لانے کے بجائے کفر کر کے گئے ہیں، یا بڑے بڑے جرائم ہیں ایسے جو نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس طرح کے جرائم ہیں، بنیادی مضامین میں فیل ہیں جی، تو ان کے لیے تو نفی کر دی گئی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت انہیں فائدہ ہی نہیں دے گی، ان کے لیے تو نفی ہے۔ تو باقی کن کے لیے اللہ اجازت دے گا شفاعت کی؟ اجازت اللہ دے گا، فرق ہے دیکھیں، اجازت اللہ نے دینی ہے، کس کے لیے؟ کہ وہ لوگ کہ جو امتحان میں کوئی بڑے مضامین میں فیل نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ لازمی مضامین میں فیل نہیں ہیں، بلکہ کچھ تھوڑے نمبروں کا فرق ہے تھوڑا سا، کہ مثلا اگر 50% والا پاس ہے تو ان کے 48%، 47% آگے، کوئی 2-3 اس طرح کو فرق ہے تھوڑا پرسنٹیج کا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، یا برابر برابر ہو گیا، برابر برابر ہو گیا کام، نیکیاں برابر برائیاں برابر، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں، برائیاں زیادہ ہیں جہنم میں، تو اب برابر ہو گیا کام۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے، یعنی کس کو رعایت مل سکتی ہے، گویا کہ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک اتھارٹی کسی یونیورسٹی میں امتحان لیا ہے، یونیورسٹی نے امتحان لیا ہے، اس کے پروفیسر نے نمبر لگائے ہیں، پیپر چیک ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ دیکھا گیا کچھ لوگوں کا کو تھوڑا چند نمبروں کا فرق ہے، تو یونیورسٹی ہی کی اتھارٹی پھر فیصلہ کرتی ہے کہ چلو اتنے نمبر والے جو ہیں، یا اس طرح جن کی غلطی فلاں طرح کی جو فلاں مضمون میں تھوڑے نمبر کم ہیں، ان کو پاس کر دیتے ہیں، فیصلہ اس طرح کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ کون کون ہیں، کتنے نمبر جن کے کم ہیں، جن کو رعایت دی جا سکتی ہے، تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو رعایت دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ رعایت دی جائے، تو اللہ خود ہی فیصلہ کر کے ختم کر دے معاملہ؟ نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا کس کو رعایت دینی ہے، لیکن اللہ تعالی فرشتوں کو بھی، اپنے انبیاء کو بھی عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ یہ جن کو رعایت دی گئی ہے، یہ پاس ہوئے ہیں، تو یہ جو سرٹیفکیٹ انہیں دیے جا رہے ہیں پاس ہونے کے، یہ آپ دیں، یہ آپ تقسیم کریں۔ اللہ اجازت دے رہا ہے کہ اس کو معافی مل سکتی ہے، تو فرشتوں کو بھی کہے گا اللہ، فرشتے کے ذریعے بھی وہ تقسیم ہوں گے سرٹیفکیٹ، اور انبیاء کے ذریعے بھی ہوں گے،
اللہ کے اور نیک بندے جنہیں اللہ اعزاز بخشنا چاہے گا، شہداء صالحین، ان کے ذریعے بھی ہوں گے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی مثلا جو میں نے مثال دی کہ ایک یونیورسٹی میں امتحان ہوا ہے اور وہاں یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ جن کے کوئی اتنی پرسنٹیج ہے، کوئی نمبر کم ہے یا فلاں مضمون، ان کو پاس کر دیا جائے، ہو گئے پاس۔ لیکن اب جب پاس ہوتے ہیں تو پھر کسی کو بلایا جاتا ہے جی ڈگریاں دینے کے لیے، گورنر کو بلایا گیا، کسی اور بڑے کو، تو جس کو بلایا جا رہا ہے اسے عزت بخشی جا رہی ہوتی ہے، اسے عزت بخشی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے آپ کو ڈگری مل رہی ہے، عزت بخشی جا رہی ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا کنہیں؟ فرشتوں کو بھی، انبیاء کو بھی، شہداء کو بھی، صالحین کو بھی، کہ ان کے ذریعے وہ ڈگری تقسیم ہوگی، رعایت جو ملی ہے وہ ان کے ذریعے تقسیم، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ عزت انہیں بخشی جائے گی کہ جن کے ہاتھوں وہ دلوائی جائے، یہ ہے شفاعت۔ اب فرق کیا ہے اس میں اور دوسرا جو شفاعت کا تصور باطل ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے؟ باطل تصور کیا ہے کہ گویا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے چہتے ہیں اور جو بھی پکڑے جائیں گے، جو فیل ہوں گے تو وہ روٹھ جائیں گے، نہیں ان بندوں کو تو پاس کرنا ہے، یہ تو ہمارے وہ خاص ہیں تعلق والے، تو اللہ مجبور ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوئی دوسرا آیا جی یہ فیل کر دیا آپ نے، یہ تو میرا وہ ہے فلاں فلاں، چلو جی اس کو بھی پاس کر دیں۔ کوئی اور آیا میرا یہ ہے، اس کو بھی پاس کر دیں۔ کوئی اور آیا وہ گویا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا ان کے سامنے، تو وہ اپنے زبردستی کروا لیں گے۔ جیسے کوئی چودھری صاحب تھانے میں جا کے بندے پہ اپنے جو ہیں ان کو چھڑا لیتے ہیں، تھانہ دار بے بس ہے، ایس ایچ او بے بس ہے۔ یہ شفاعت ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی جرأت ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کے لیے زبان کھول لے؟ ختم کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہوگی شفاعت؟ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کہ شفاعت اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی، جس کے لیے اجازت دی اور جس کو اجازت دی۔ تو جو بات بھی ہوگی وہ بھی حق بات ہی ہوگی، وہاں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ تو جی پاس تھا آپ نے اسے فیل کر دیا، جی تو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا۔ تو اس لیے ضابطہ کیا ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب جو باطل عقیدہ ہے شفاعت کا، اگر کوئی وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ اور ہستیاں ہیں جنہوں نے زبردستی جا کے چھڑا لینا ہے، بچا لینا ہے، اللہ دیکھتا، نعوذ باللہ دیکھتا رہ جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر ان سے ڈرتے ہیں، پھر مراسم عبودیت ان کے لیے ادا ہوتے ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، ان کو خوش کیا جائے، ان کے ختم دلوائے جائیں، ان کو وہ نیاز دی جائے، ان کے دن منائے جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں سفارش کر کے چھڑانا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو کلچر ہے، مثلا پاکستان میں ایک الیکشن جب ہوتے ہیں تو ہمارے عام کلچر کیا ہے، تصور کیا ہے لوگوں کا کہ جب کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں لوگ تو کس سوچ سے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تھانے کچہری میں اس نے ہمیں چھڑانا ہے، جا کے بس کسی سے پوچھیں بھئی ان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں خارجہ پالیسی ملک کی کیا ہے اور حکومت کیا بنے گی، کیا ہوگی، کیا تو کیا وہ جی ان کو ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے جی کچہری میں اور تھانے ہمیں جا کے چھڑانا ہے، بس تھانہ پولیس نے پکڑ لیا انہیں چھڑانا ہے، کچہری میں کوئی مسئلہ بنا جا کے سفارش کر کے چھڑائیں گے، تھانے سے سفارش کر کے چھڑائیں گے، اس لیے ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ ہے تصور، اس بنیاد پہ ووٹ ملتے ہیں۔ ہمارا سیاسی کلچر یہ ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بڑا لطیفہ ہوا، ہمارے ایک بزرگ تھے جاننے والے، تو پاکستان میں ایک دفعہ وہ وزیر اعظم بن گئی، جب بے نظیر بنی تو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، تو میں انہیں ملا تو وہ بڑے غصے میں، دیکھیں جی انہوں نے خاتون کو وزیر اعظم بنا دیا، یہ تو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور بڑے غصے میں۔ اچھا تو میں نے کہا جی آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ کہتے فلاں کو۔ تو میں نے کہا اس فلاں نے تو ان کو ووٹ دے کے بنایا ہے۔ اچھا
نہیں نہیں ہم نے تو نہیں وہ دیے تھے اس کو، ہم نے تو انہیں دیے کیونکہ تھانہ کچہری میں اس نے ساتھ جانا ہے، تو یہ سوچ ہوتی۔ تو اب جب یہ ہے کہ کوئی چھڑا لیں گے اور اللہ کے ہاں آ کر، تو پھر کیا ہے، اسی سوچ کے تحت مراسم عبودیت ان کے لیے سارے ہوتے ہیں، نظر نیاز اور قربانیاں اور ختم اور سارا حج اور عمرے ان کے لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چھڑانا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ لوگ جنہوں نے سمجھا ہوا سفارشی، اللہ کیا کہیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی جو ہم نے سمجھے ہوئے تھے اللہ کے ہاں کہ بچا لیں گے چھڑا لیں گے، یہ تصور ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اجازت دے گا تو ہوگی، جس کے لیے اجازت دے گا ہوگی، تو پھر کیا، پھر بندہ اللہ سے کرے گا، کسی اور سے نہیں۔ یہ فرق ہے دونوں عقیدوں میں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں عقل اور فطرت یہاں کیا کہتی ہے کہ اگر ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی بڑے جرائم اس نے نہیں کیے ہوئے، کچھ غلطیاں ہو گئیں تو نمبر کچھ کم ہو گئے، کچھ پیپروں میں نمبر کم ہو گئے، کچھ پرسنٹیج تھوڑی آگے۔ عقل اور فطرت بھی کیا کہتی ہے کہ ایسے شخص کو رعایت ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پہ رعایت دے گا کہ ایسے لوگوں کو کچھ نمبر بڑھا کر پاس کر دیا جائے، پورے کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت جو شفاعت ہوگی۔ باقی یہ کہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، بنیادی مضامین میں فیل ہے، شرک کر کے گیا ہے، کفر کر کے گیا ہے، منافق ہے، بڑے بڑے جرائم ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کو اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ فلاں کا چاہنے والا ہے اور فلاں نے اس کی سفارش کی ہے، تو پھر کیا ہے، پھر یہ عدل ہے، پھر یہ انصاف ہے۔ اور باقی یہ کہ جی فلاں سے نسبت ہے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بلکہ یہ مثال میں آگے دوں گا۔ تو اس طرح واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجرمین ہیں، جو بڑے بڑے مضامین میں فیل ہیں، ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اللہ اجازت نہیں دے گا کہ یہ مجرم ہیں، ان کو نہیں پاس کیا جائے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ تو یہ ہے ایک بنیادی ضابطہ اس امتحان کا کہ نہ اس میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی رشوت لی جائے گی، بدلہ یعنی کوئی چیز لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اب ایک اور سوال ضابطہ جو اس امتحان کا ہے وہ یہ ہے کہ جب امتحان کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھ دیا ہے اس امتحان کا، تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے کہ وقت ہے اللہ نے جو رکھ دیا۔ وہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا میں آ کر بالغ ہو جاتا ہے، اس وقت سے امتحان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ یہ درمیان میں جو وقت ہے بالغ ہونے سے لے کر موت تک، یہ پورا امتحان کا وقت ہے۔ تو جب موت آ جائے، امتحان کا وقت یعنی ختم ہو جائے، تو پھر ٹائم جو اللہ نے رکھ دیا، ایک سیکنڈ کی بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اور نہ ایک سیکنڈ پہلے ختم ہوگا نہ لیٹ ختم ہوگا۔ یہ واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے امتحان کے ختم ہونے کے لیے، یعنی موت، تو پھر نہ ایک گھڑی اس میں تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی، نہ پہلے نہ بعد، فکس ٹائم پہ وقت ختم ہو جائے گا، بس پھر وہ ٹائم بڑھایا نہیں جائے گا بالکل کہ چلو جی آدھ گھنٹہ اور دے دیتے ہیں، ابھی پیپر سب نے حل نہیں کیے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، بڑھا دیا جاتا ہے ٹائم، نہیں، جب ٹائم ختم ہو گیا تو ختم، ایک لمحے کی بھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، دنیاوی امتحان میں، کہ کچھ مضمون میں کوئی فیل ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں دوبارہ امتحان دیتا ہوں،
جو پورا ہی فیل ہو گیا ہے تو دوبارہ اسے موقع دیا جاتا ہے امتحان دینے کا. لیکن اس امتحان میں نے کل بتایا تھا کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے تو اجازت ہے کہ آپ نے جو غلط سوال کیے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، نئے سرے سے پیپر حل کرنا شروع کر دیں، جو دنیا کے امتحان میں بھی ہوتا ہے. کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ سوال غلط ہیں تو کاٹ دیں، نئے سرے سے شروع کر دیں، ختم. وہ جو کاٹ دیا آپ نے وہ نہیں چیک کیا جائے گا، نئے سرے سے جو کیا وہ چیک کیا جائے گا. لیکن ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر کوئی فیل ہوا ہے تو دوبارہ امتحان نہیں پھر دے سکتا. دنیا میں تو ہے نا، دوبارہ آپ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ دیتے جائیں، جب تک پاس نہیں ہوتے کو دیتا جائے بے شک امتحان. یا کچھ مضمونوں میں فیل ہے، ٹھیک ہے، ان مضمونوں کا دوبارہ دے لے. نہیں، اس امتحان میں یہ نہیں ہو سکتا. ٹائم ختم ہو گیا تو دوبارہ کوئی کہے کہ میں دوبارہ امتحان دینا چاہتا ہوں، دوبارہ امتحان نہیں لیا جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہ یہ لوگ یہاں تک کہ یعنی انہیں مہلت ملی اور امتحانیاں دیتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا، یعنی ٹائم ختم ہو جائے گا، امتحان دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، تو اگر وہ ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا، دوبارہ دنیا میں بھیج، تاکہ میں جو چھوڑ کے آیا ہوں پیچھے اس میں اب جا کر نیک عمل کروں، دوبارہ امتحان دو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ ایک بات ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی جو چاہے منہ سے کہتا رہے، یہ کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اور اب آگے کیا ہے؟ برزخ ہے، جب تک دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا برزخ میں جاؤ، واپس نہیں لوٹ سکتے، دوبارہ امتحان نہیں دینے آ سکتے. اب جی پتہ چل گیا ہے، تجربہ ہو گیا امتحان دینے کا، اب دوبارہ بھیجیں پھر ہم امتحان دیتے ہیں دوبارہ، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ کاش کہ تم اس وقت دیکھ سکو ظالموں کو جب یہ سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کیا ہمارے پروردگار ہمیں نظر آ گیا، اب حقیقت نظر آ گئی اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہمیں واپس لوٹا، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں اب یقین آ گیا، اب یقین آ گیا ساری چیزوں کا کہ حقیقت کیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اب واپس لوٹا کے ہم نیک عمل کریں. تو یہ نہیں ہوگا، جواب دیا جائے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سورہ فاطر میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے جہنم میں، کیا ہمارے پروردگار ہمیں نکال، یعنی جہنم سے نکال اور بھیج واپس، کہ تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال کے سوا کہ جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، جو پہلے دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کے برعکس اب جا کر نیک عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے دنیا میں تمہیں اتنی ٹائم نہیں دیا، عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جو سبق حاصل کرنا چاہتا کر سکتا تھا، یعنی اتنا پورا تمہیں ٹائم نہیں دیا تھا کہ اس میں پیپر اپنا حل کر سکو، امتحان دے سکو. پورا ٹائم تمہیں دیا گیا ہے، یہ تو نہیں کہ جلدی کو پیپر تم سے چھین لیا گیا، پورا ٹائم تمہیں دیا گیا کہ جس میں اچھی طرح تم سبق حاصل کر سکتے تھے، پورا امتحان دے سکتے تھے.
وجاءکم النذیر، اور پھر تمہیں خبردار کرنے والا بھی آیا کہ جس نے بتا دیا بھئی پیپر جلدی حل کرو، اور فیل ہو گئے تو یہ نتیجہ نکلے گا، خبردار بھی کیا گیا۔ فذوقوا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ اب مزہ چکھو، یہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اب واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ تو یہ بھی ضابطہ اللہ تعالیٰ کا کہ امتحان ختم ہونے کے بعد دوبارہ امتحان نہیں لیا جائے گا۔ پھر ایک اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، بڑا اہم ضابطہ ہے، وہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، وہ بھی کہ مثلاً کہ امتحان ہو رہا ہے اور کوئی کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہے تو اس کو بڑے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ امتحان دلوایا جا رہا ہے، نقل کروا دی گئی ہے، یا اس کا پیپر جو ہے وہ کسی اور نے حل کر کے اس کی جگہ وہ آ کے دے دیا، یا کسی اور نے اس کی جگہ بیٹھ کے امتحان دے دیا، جس طرح آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کی جگہ بیٹھ کے امتحان دیں۔ یعنی مرنے والا گیا، دنیا سے گیا، اس نے قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتہ کیا، اللہ کے رسول کیوں آئے، کیا مقصد تھا، ان کی سیرت نہیں پڑھی، ان کی دعوت کے بارے میں نہیں سوچا، اور جب چلا گیا تو اس کی جگہ اب امتحان دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، کہ اسی جگہ بیٹھ کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی امتحان دے رہے ہیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، امتحان دے رہے ہیں نا اس کی طرف سے، یہی حال ہے، اس کی طرف سے ہم روزے رکھیں گے، آپ امتحان دے رہے ہیں اس کی طرف سے۔ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں کہ بڑے لوگوں کے لیے یہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے کہ ان کا پیپر کوئی اور آ کے حل کر دیتا ہے، یا پیپر حل کر کے ان کا دوسرے وہاں سے اصل پیپر غلط اٹھا کے دوسرا وہ رکھ دیا جاتا ہے، نقل کروا دی جاتی ہے انہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے یہ اس قدر میرٹ پہ ہے، اس قدر اس میں کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کا بھائی ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ عدل، میرٹ، یہ اس امتحان کا ضابطہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، بالکل پریکٹیکلی سامنے مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ حضرت نوح کا بیٹا، اللہ کے رسول، اولو العظم رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا فیل ہوا تو سامنے غرق ہوا حضرت نوح کے، اور ظاہر باپ ہیں، جذبات باپ کے، فطرت ہے، جذبات ہوتے ہیں باپ کے۔ تو حضرت نوح نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں، یہ فیل ہے امتحان میں، اسے کوئی رعایت نہیں مل سکتی، بیٹا ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا، فیل ہے۔ درخواست بھی کر دی حضرت نوح نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی رعایت نہیں مل سکتی۔ یہ ہے میرٹ اس امتحان کا، یہ ہے عدل اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے قرآن میں بتا دیا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ اسی طرح قرآن میں دو عظیم ہستیوں کی بیویوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ایک حضرت نوح ہے، ایک حضرت لوط ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی ہے کافروں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کون کسی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، اس امتحان میں کوئی ایسی رعایت نہیں ہوگی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں ہمارے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، دو نیک بندوں کے، عبدین دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔
فخانتاہما، مگر ان نے خیانت کی، ان پر ایمان نہیں لائیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک بندے ان کے کسی کام نہ آ سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ جائیں آگ میں جانے والوں کی بیوی ہو. امتحان میں فیل ہے، جائیں، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کہیں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی بیوی ہے، نہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مثال دی، کس کی؟ فرعون کی بیوی، اللہ کا سب سے بڑا دشمن، جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، تو وہ امتحان میں پاس ہے تو پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اللہ مثال. تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میرے دشمن کی بیوی ہے، نہیں، وہ خود میرٹ پہ پاس ہوئی ہیں امتحان میں. عظیم درجہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا رشتہ دار ہے، میرٹ اس میں ہوگا. حسب و نسب اس امتحان میں کام آنے والا نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی حقیقت بیان کر دی واضح طور پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو خبردار کیا، ایک ایک کو نام لے کر. سب سے پہلے آپ نے قریش، آپ کا بڑا قبیلہ تو قریش تھا نا، بڑا، آگے اس کی شاخیں ہیں، تو پہلے قریش کو مخاطب کیا، قریش ہے قریش. پھر عبد مناف، جو آپ اس کے نیچے شاخ جس سے آپ بنو ہاشم آگے نکلتے ہیں، وہ. پھر اپنے چچا عباس، پھر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ، پھر بیٹی فاطمہ. سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی تیاری خود کر لو، خود تم نے پاس ہونا ہے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں کسی کام نہیں آ سکوں گا، یعنی میں کوئی وہاں نہیں بچا سکوں گا سفارش کر کے. یا اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے چچا ہے اور کس کی پھوپھی ہے، یا اللہ کے رسول کی پھوپھی ہیں تو اس لیے انہیں رعایت دے دی جائے، یا اللہ کے رسول کے چچا ہیں انہیں رعایت دے دی جائے. نہیں، تو میں کہ خود اپنے عمل کرو، اعملوا، اپنا عمل خود کرو. حضرت فاطمہ کو تو خاص طور پہ آپ نے جب مخاطب کیا تو کہا کہ اس علی مجھ سے مانگو دنیا کی جو چیز، مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، دنیا میں مجھ سے مال مانگو، میں وہ دے سکتا ہوں جو میرے پاس ہے، لیکن اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی بنیاد پہ پاس ہونا ہے. تو یہ نہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، اور کوئی یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے رسول کا چچا ہوں، اور یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ایک اور مثال دیکھیں، یعنی سیرت جن لوگوں نے پڑھی ہے تو بڑے بڑے جو دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش میں، ولید بن مغیرہ بڑے دشمنوں میں سے تھا جس کی طرف اشارہ ہے قرآن میں، اور عتبہ، شیبہ، قریش کے سردار جنہوں نے بڑی مخالفت کی، بڑی بڑی، امیہ بن خلف، اور اسی طرح جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا، وہ کون تھا؟ ابو جہل، عمر بن ہشام. آپ نے اس فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے، لیکن آپ نے ایک چیز پہ غور کیا، قرآن نے نام لے کر کسی کے بارے میں فیصلہ کیا، نام لے کر کہ یہ برباد ہو گیا اور جہنم میں جائے گا. کوئی شک نہیں، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور بدر میں قتل ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں پھینکا، اور کس طرح مخاطب کیا انہیں. لیکن کیا قرآن میں ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ان کی زندگی میں ہی کہ یہ جہنم میں جائیں گے، نام لے کر، ابو جہل کا نام لے کر، عتبہ کا، شیبہ کا، کسی اور
کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ عقبہ بن ابی معیط اتنا بڑا گستاخ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو گلا دبانے کی کوشش کی، اور اوجری گندگی لا کے آپ کے اوپر ڈالی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا قرآن میں؟ نہیں۔ نام کس کا لے کر اللہ نے فیصلہ کیا کہ جہنم میں جائے گا؟ آپ کا چچا ابو لہب۔ سورہ لہب میں فرمایا نا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جو فعل ہے اپنے اعمال کی وجہ سے تو وہ فعل ہے، کوئی رعایت اللہ کے ہاں یہ نہیں کی جائے گی کہ کس کا رشتہ دار ہے۔ یہ اس لیے اس کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں اس وجہ سے چھوٹ جاؤں گا کہ فلاں نیک اللہ کے نیک بندے کی اولاد ہوں، یا فلاں اللہ کے نیک بندے سے میرا تعلق ہے، اور یہ اچھا میں نے کہا نا آخر میں ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں فلاں کے بس تعلق ہے اور فلاں تو وہ اللہ تعالیٰ رعایت کر دے گا، یا وہ قیامت کے دن وہ چلو سفارش کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا مطلب ہے آپ کا خدمت گزار، آپ کا خادم، نوکر گھر میں جو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا تھا، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کافروں سے، آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا، آپ نے فرمایا جہنم میں ہے، تو کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چادر جو اس نے چرائی تھی مال غنیمت میں سے، وہ آگ بن کے اس پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ دیکھا گیا تو اسی طرح تھا۔ تو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کر کے وہ چادر چرائی، تو وہ چادر آگ بن کے پڑی تھی، اور آپ نے فرما دیا کہ جہنم میں ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ کا خادم ہونا اس کے کسی کام آیا؟ آپ نے خود بتا دیا، فیصلہ کر دیا، کسی کام آیا نہیں۔ تو یہ ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں اس امتحان کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے اور اس کی تیاری بھرپور کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔